अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आप कभी सोचते हैं कि ये हमारे इर्द गिर्द छोटी सी एटम से लेकर पूरी कायनात तक ये सब कहाँ से आया? ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो यूनिवर्स के ओरिजिन को समझाने का सबसे पावरफुल एक्सप्लेनेशन है। इसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी कॉस्मोलॉजी यानी कायनात के इल्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमें बताती है कि कैसे यूनिवर्स शुरू हुआ और ये अब तक कैसे इवॉल्व हो रहा है। इस सेशन में हम समझेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसका साइंस क्या कहता है और ये हमें यूनिवर्स के बारे में क्या सिखाती है। आप तैयार हैं एक अमेजिंग सफ़र के लिए जहां हम पूरी कायनात की शुरुआत के राजों को एक्सप्लोर करेंगे। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि हमारा यूनिवर्स लगभग 3.8 बिलियन साल पहले एक छोटी इन्फिनाइट डेंस पॉइंट से शुरू हुआ था और तब से ये लगातार एक्सपेंड हो रहा है। मतलब यूनिवर्स एक सिंगुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसके बाद स्पेस खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी, एक्सपेंड होने लगी। एक्सप्लोजन नहीं, एक्सपेंशन था। लोग अक्सर सोचते हैं कि बिग बैंग एक धमाका था, लेकिन असलियत में ये एक एक्सपेंशन था, यानी स्पेस बढ़ रहा था, एक्सपेंड हो रहा था। सिंगुलैरिटी का मतलब, ख़वातीन व हज़रात, सिंगुलैरिटी का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इतना डेंस और कॉम्प्रेस था कि उसमें सारी एनर्जी और मैटर एक साथ था। ये एक यूनिक और अजीब कॉन्सेप्ट है जो समझना मुश्किल हो सकता है मगर इतना भी मुश्किल नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, बिग बैंग थ्योरी को समझने से पहले अपनी मिसकॉन्सेप्शंस दूर करें। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि बिग बैंग से पहले कुछ था, लेकिन असल में टाइम और स्पेस दोनों की शुरुआत बिग बैंग के साथ ही हुई थी। मतलब बिग बैंग के पहले का सवाल पूछना वैसे ही है जैसे ये पूछना कि नॉर्थ पोल के ऊपर क्या है। एक एविडेंस है CMB रेडिएशन, जो पुराने यूनिवर्स की फेंट ग्लो है। ये एक स्नैपशॉट है जब यूनिवर्स बिल्कुल बच्चा था। 1960s में साइंटिस्ट आर्नो और रॉबर्ट विल्सन ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा था कि एक वीक सिग्नल स्पेस के हर कोने से आ रहा है और ये बिग बैंग की तस्दीक करता है। हबल्स लॉ और रेड शिफ्ट। हबल ने देखा कि जितनी दूर गैलेक्सीज हैं वो हमसे उतनी ही तेज दूर जा रही हैं। रेड शिफ्ट का मतलब है कि लाइट वेव्स स्ट्रेच हो रही हैं जब यूनिवर्स एक्सपेंड करता है। सोचो जैसे एक रबर बैंड खींचते हैं और लाइट रैडर लगती है। बिग बैंग थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे लाइट एलिमेंट्स स्पेसिफिक रेशियोज में यूनिवर्स में होने चाहिए और जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो एग्जैक्टली थ्योरी के मुताबिक है। ख़वातीन व हज़रात, अब हम टाइमलाइन में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यूनिवर्स के शुरू होने के बिल्कुल पहले फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड को ब्लैक एपोक कहते हैं। इस वक्त क्वांटम मैकेनिक्स का कंट्रोल था और कुछ भी स्टेबल नहीं था। सब कुछ इतना कॉम्प्रेस्ड और अनप्रेडिक्टेबल था कि इसको समझना आज भी साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन्फ्लेशन। ब्लैक एपोक के बाद एक बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन हुआ जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। यूनिवर्स लाइटनिंग स्पीड से फैल रहा था, मानो आप एक बलून फैला रहे हो, वैसे ही उस वक्त हमारा यूनिवर्स भी फैल रहा था। ख़वातीन व हज़रात, इन्फ्लेशन के बाद यूनिवर्स थोड़ा स्टेबल हुआ और क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसी छोटी पार्टिकल्स अपीयर हुई। ये क्वार्क्स आपस में मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने लगी जो आगे चलकर मैटर के बेस बन गए। रिकॉम्बिनेशन एरा और फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। जब यूनिवर्स ठंडा होने लगा तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कंबाइन होकर पहली बार एटम्स बनने लगे, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से। ये प्रोसेस यूनिवर्स को ट्रांसपेरेंट बनाता है जिसमें लाइट फ्रीली ट्रैवल कर सकती है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। थोड़े वक्त बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेस कम करने लगी और मैटर को खींचकर पहले स्टार्स और फिर गैलेक्सीज बनाने लगी। ये वही फेज था जहां यूनिवर्स ने स्ट्रक्चर लेना शुरू किया और अब स्टार्स और गैलेक्सीज बनना शुरू हो चुकी थी। ख़वातीन व हज़रात, आज के दिन, आज तक यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन इस एक्सपेंशन में एक चीज की कमी है
اور وہ چیز ہے ڈارک انرجی۔ یہ ایک مسٹیریس چیز ہے جو یونیورس کے پھیلانے کی سپیڈ بڑھا رہی ہے، لیکن آج بھی ہم نہیں جانتے کہ یہ ڈارک انرجی کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے جو سائنٹسٹ آج بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بہت ہی کامن کویسچن ہے اور وہ کویسچن ہے بگ بینگ کیسے ٹریگر ہوا، کیسے شروع ہوا۔ سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ بگ بینگ شروع کیسے ہوا، اس کو ابھی تک سائنس سمجھ نہیں سکی۔ یہ ایک اوپن کویسچن ہے، کیا کوئی فزیکل پروسیس تھا یا کوئی اور ان ایکسپلینڈ چیز؟ سائنٹسٹ ابھی بھی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ تب تک ہم اس کو ایز اے فیتھ ہی سمجھ سکتے ہیں، اپنے یقین کے اوپر اس سوال کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی تھی ڈارک انرجی کی۔ ڈارک انرجی وہ چیز ہے جو ابھی تک ایک مسٹری ہے اور اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، یونیورس کا سٹرکچر اور ایکسپینشن کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی۔ ڈارک میٹر وہ انویزیبل سبسٹینس ہے جو گلیکسیز کو شیپ میں رکھتا ہے، اور ڈارک انرجی وہ مسٹیریس فورس ہے جو یونیورس کو ایکسپینشن کو اور تیز کر رہی ہے، مگر ایک مسٹری ہے۔ لیکن ابھی تک ہم ان دونوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، بس یہ پتہ ہے کہ یہ یونیورس کا زیادہ حصہ ہے، لگ بھگ 95%۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنے یونیورس کے بارے میں صرف 5% جانتے ہیں۔ کیا ہمارا یونیورس اکیلا ہے؟ کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ملٹیپل یونیورسز ہو سکتے ہیں، جسے ملٹی ورس تھیوری بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک اسپیکولیٹو آئیڈیا ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یونیورس صرف ایک بہت بڑے سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ بگ بینگ تھیوری سے ہمیں فزکس، کاسمولوجی اور کیمسٹری کے درمیان ایک کنیکشن ملتا ہے۔ یہ سب کو ایک پوائنٹ پہ لا کر سمجھانے میں مدد کرتا ہے۔ اس تھیوری کے بعد یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میٹر اور انرجی یونیورس کے ہر حصے میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں یا پہلے سے ہی تھے، اور کیسے ساری نیچرل فورسز کام کرتی ہیں اور مل کر ایک یونیورس بناتی ہیں۔ آج کے ٹیکنالوجی ٹولز جیسے اسپیس آبزرویشنز اور سپر کمپیوٹرز بگ بینگ اور اس سے ریلیٹڈ فینومینا کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ بگ بینگ کو سمجھنے کے لیے جو ٹیلیسکوپس اور ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں اسپیس کو ایکسپلور کرنے کا ایک نیا طریقہ دیا ہے۔ جیسے ہبل ٹیلیسکوپ نے ہمارے یونیورس کو ایکسپلور کرنے کی پرانی سوچ کو بدلا اور نئی ڈسکوریز کی راہ دکھائی۔ بگ بینگ تھیوری ہماری ایگزسٹنس کے بارے میں بھی فلسفیکل سوال اٹھاتی ہے۔ ہماری زندگی، ہماری دنیا اور ہمارے پلیس کائنات میں کیا ہے، یہ سب کچھ اس تھیوری کے بارے میں سوچنے سے بدل سکتا ہے۔ یہ تھیوری ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی پرانی ہیومینٹی کو ایک نئے طریقے سے سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹاپک سمجھنے میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ چلیے ہم نے جو سیکھا اس کو تھوڑا ریکیپ کرتے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیسے یونیورس کافی پھیلا، ایک چھوٹے اور ڈینس پوائنٹ سے شروع ہوا اور کیسے یہ آج تک ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے جو ایویڈنس ہمارے پاس ہیں ان میں کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، ہبل لا اور لائٹ ایلیمنٹس کی ایویڈنس شامل ہیں۔ لیکن کچھ بڑے مسٹریز ابھی بھی ہیں، جیسے کہ بگ بینگ کو ایگزیکٹلی کیا چیز ٹریگر کی، اور ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کا رول کیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ صرف شروعات ہے۔ اگر آپ یہ ٹاپک پسند آیا تو یونیورس اور اس کے اوریجن کے بارے میں اور ایکسپلور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ فیلڈ ابھی بھی ایوالو ہو رہی ہے، نئی ڈسکوریز ہر دن ہو رہے ہیں، اور جو ہم جانتے ہیں وہ راز بدل رہے ہیں۔ جس کو پہلے ہم مسٹری مانتے تھے وہ اب مسٹریز کھل رہی ہیں اور لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ بگ بینگ کی کہانی صرف کائنات کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری کہانی ہے، ہمارے اوریجن کی کہانی ہے، اور یہ ہماری وہ بے پناہ کیوریوسٹی ہے جو انسان کو سب سے آگے لے جاتی ہے۔ ہماری اصل جرنی ابھی شروع ہوئی ہے، اور جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم صرف 5% اپنے یونیورس کو جانتے ہیں، اور 95% ابھی بھی ایک مسٹری ہے۔
یعنی ہمارے پاس ابھی بھی بہت سی نئی چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، جیسے اسٹیفن ہاکنگز نے کہا تھا، "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." کارل ساگن کا کہنا تھا، "The cosmos is within us, we are made of star stuff, we are way for the cosmos to know itself." اور البرٹ آئنسٹائن کا ایک فیمس کویٹ ہے، "The most beautiful thing we can experience is the mysteries. It is the source of all true art and science." یہ کویٹس ہمیں انسپائر کرتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سائنس صرف ایک پیور سوٹ نہیں، ایک جرنی ہے جو ہمیں اپنی اصلی اصل کے قریب لے جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں اتنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ایک لائک لازمی سے کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کون کون سے پوائنٹس کلیئر ہوئے اور کون کون سے پوائنٹس آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئے، اور آپ اگلی ویڈیو کس پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔